روس نے انسانی بنیادوں پر غزہ کے لیے 27 ٹن امداد روانہ کر دی۔ خلیجی میڈیا کے مطابق روسی حکام کا کہنا ہے کہ روس نے غزہ کی پٹی پر متاثرہ افراد کے لیے بذریعہ مصر انسانی امداد بھیجی ہے، جس کو لے کر خصوصی پروازیں ماسکو سے اڑان بھر چکی ہیں۔ روسی حکام کے مطابق امداد میں گندم، چینی، چاول اور پاستا شامل ہے، جسے مصر کے ریڈ کرسنٹ تنظیم غزہ کی پٹی پر بھیجے گی۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے امدادی سامان کے 20 ٹرکوں پر مشتمل پہلی کھیپ رفح کراسنگ کے ذریعے جنوبی غزہ روانہ کرنے کا کہا۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امدادی سامان کی پہلی کھیپ میں انتہائی ضروری سامان بھجوایا جائے گا، جبکہ امدادی سامان کی دوسری کھیپ کا فیصلہ حالات کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے اسپتال کو نشانہ بنا کر 500 فلسطینیوں کو شہید کرنے کے واقعے کے ایک روز بعد ہی امریکی صدر نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا، جہاں جو بائیڈن نے اسرائیل کو کلین چٹ دیتے ہوئے اسپتال پر حملے کی ذمہ داری فلسطینی گروپ پر ڈالی۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ نواز شریف کسی سہولت کاری نہیں بلکہ انصاف کے تقاضے پورے کر کے پاکستان آ رہے ہیں۔ دبئی میں گفتگو کرتے ہوئے عرفان صدیقی نے کہا کہ نواز شریف آج ہی سعودی عرب سے دبئی پہنچ جائیں گے، جس کے بعد ان کے پاکستان پہنچ کر خطاب کے حوالے سے گفتگو ہوگی، کیونکہ نواز شریف جلسے میں لکھی ہوئی تقریر نہیں پڑھیں گے۔ نوحے نے کہا کہ نواز شریف کسی سہولت کاری نہیں بلکہ انصاف کے تقاضے پورے کر کے پاکستان آ رہے ہیں۔ سہولت کاری تو اسے ملی تھی جسے ایک دن میں 12 ضمانتیں ملی تھیں۔ عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ سرنڈر کرنے والوں کو عدالت کی طرف سے مہلت دینا روایت ہے۔ نواز شریف کبھی محاذ آرائی کی سیاست کو پسند نہیں کرتے۔ نواز شریف کی سوچ ہے کہ ووٹ لے کر آنے والوں کو حکمرانی اور پالیسی بنانے کا حق ملنا چاہیے۔ لیگی رہنما نے مزید کہا کہ سعودی عرب سے تاخیر کی وجہ ایک اہم میٹنگ ہے۔ نواز شریف اپنے پرانے پروگرام کے مطابق پہلے اسلام آباد پہنچیں گے اور وہاں سے لاہور آئیں گے۔ ICC ون ڈے ورلڈ کپ میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان مقابلہ کل بنگلورو میں ہوگا۔ پاکستان ٹیم کے اوپنر فخر زمان کے گھنٹے کا علاج جاری ہے، لیکن وہ آسٹریلیا کے خلاف میچ کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ فخر زمان آئندہ ہفتے تک فٹ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ سلمان علی آغا کو گزشتہ روز کی ٹریننگ کے بعد بخار ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ سلمان علی آغا تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ الیکشن ٹریبونل ملیر نے میئر کراچی مرتضی وہاب کو کماڑی سے بھی ضمنی انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی۔ تحریک انصاف کے 4 اور جماعت اسلامی کے 2 امیدواروں نے مرتضی وہاب کے کاغذات کی منظوری کو چیلنج کیا تھا۔ الیکشن ٹریبونل ملیر میں میئر کراچی مرتضی وہاب کی کاغذات کی منظوری کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزاروں نے موقف اختیار کیا کہ مرتضی وہاب ضلع جنوبی گزری کے رہائشی ہیں اور بلدیاتی قوانین کے مطابق امیدوار صرف اس حلقے سے الیکشن لڑ سکتا ہے جہاں کا وہ رہائشی اور ووٹر ہو۔ دوران سماعت ٹریبونل نے مرتضی وہاب کے خلاف دائر تمام درخواستیں مسترد کر دیں۔ اس سے قبل UC 8 ابراہیم حیدری کے ریٹرننگ افسر نے مرتضی وہاب کے کاغذات منظور کیے تھے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی سعودی عرب سے دبئی آمد کا پروگرام مختصر تاخیر کا شکار ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے دبئی کے لیے پاکستانی وقت کے مطابق صبح 10:30 بجے کی پرواز لینا تھی، لیکن ان کی دبئی کی پرواز میں تاخیر کی وجہ سعودی عرب میں ایک ضروری میٹنگ ہے۔ ذرائع نے جیو نیوز کو تصدیق کی کہ نواز شریف میٹنگ میں شرکت کے بعد آج دبئی پہنچیں گے۔ ان کے ہمراہ سعودی عرب جانے والے رفقا بھی دبئی پہنچیں گے، جبکہ نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان آج دبئی پہنچیں گے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ڈاکٹر عدنان نواز شریف کے ساتھ 21 اکتوبر کو واپس وطن جائیں گے۔ ڈاکٹر عدنان تقریباً 2 ہفتہ قبل لندن سے پاکستان گئے تھے۔ انہوں نے بیشتر وقت نواز شریف کے ساتھ برطانیہ میں گزارا ہے۔ پاکستان سمیت غریب اور متوسط آمدنی والے ممالک فضائی آلودگی کی روک تھام کی کوششوں میں قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔
یہ بات گلوبل کلائمیٹ اینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے جاری ایک تحقیق میں بتائی گئی۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ کولمبیا اور مالی وہ ممالک ہیں جن کے موسمیاتی منصوبوں میں فضائی معیار کو بہتر بنانے کی کوششوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ فضائی آلودگی اور اس سے صحت پر مرتب اثرات کی روک تھام کے لیے سر فہرست 5 ممالک میں کولمبیا، مالی، چلی، آئیوری کوسٹ اور پاکستان شامل ہیں۔ اسی طرح ٹونگا، گھانا، البانیہ، بنگلہ دیش اور کمبوڈیا بالترتیب 6 سے 10 نمبر پر موجود ہیں، یعنی غریب اور متوسط ممالک ٹاپ 10 میں شامل ہیں۔ تحقیق کے مطابق جو ممالک فضائی آلودگی کے خلاف بہترین اقدامات کر رہے ہیں انہیں دیگر ممالک کے باعث اس کے بدترین اثرات کا سب سے زیادہ سامنا ہوتا ہے۔ G20 ممالک میں کینیڈا اور چین اس حوالے سے اچھا کام کر رہے ہیں، جو بالترتیب 15 اور 16 نمبر پر موجود ہیں، مگر آسٹریلیا، برازیل، یورپی یونین، بھارت اور متحدہ عرب امارات جیسے ترقی یافتہ ممالک کا اسکور بہت کم ہے۔ تحقیق کے مطابق G20 ممالک فضائی آلودگی کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں، مگر اس کے خلاف اقدامات میں وہ سب سے پیچھے ہیں۔ اس تحقیق میں 169 ممالک اور یورپی یونین کی جانب سے فضائی آلودگی کے خلاف کی جانے والی پیشرفت کا جائزہ لیا گیا تھا۔ ان ممالک کو 5 کیٹیگریز کو مد نظر رکھ کر اسکور دیے گئے تھے۔ فضائی آلودگی دل کی شریانوں کے امراض، فالج، نظام تنفس کے امراض اور کینسر کی کچھ اقسام میں کردار ادا کرتی ہے۔ اسرائیل کی مسلسل حمایت پر امریکی انتظامیہ میں بھی پالیسی فیصلوں کے خلاف آواز اٹھنے لگی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر اہلکار جوش پال نے بائیڈن کی غزہ پالیسی پر استعفیٰ دے دیا۔ اسرائیل کو ہتھیاروں کی منتقلی پر اعتراض کرتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر اہلکار جوش پال کا کہنا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ کی ایک فریق کی اندھا دھند حمایت غیر منصفانہ اور تباکن ہے جو امریکی اقدار کے خلاف پالیسی فیصلوں کا سبب بن رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے وہ بدل نہیں سکتے تھے، اس لیے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا۔ گزشتہ 10 روزے سے صورتحال دیکھ رہے تھے اور خود کو بے اختیار محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی نظام میں ٹھوس اختلاف رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہی چیز انہیں اس فیصلے کی طرف لے گئی۔ محکمہ خارجہ کے بہت سے ساتھیوں نے میرے لیے حمایت کے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ جوش پال کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے دفاع کے حق میں اور کتنے فلسطینی بچوں کو مرنا پڑے گا۔ فلسطینیوں کی اکثریت حماس نہیں، فلسطینی عوام شدید مشکلات کا شکار ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے فوری طور پر جوش پال کے فیصلے پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جوش پال 11 سال سے زائد عرصے سے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بیورو آف پولیٹیکل اینڈ ملٹری افیئرز کے کانگریسی اور عوامی امور کے ڈائریکٹر رہے۔ کراچی میں 1 سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مدت میں دوسری بار بجلی مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ کہ الیکٹرک کی 1 ماہی ایڈجسٹمنٹ کی درخواست پر نیپرا میں سماعت مکمل ہو گئی۔ کہ الیکٹرک نے اضافہ اپریل تا جون 2023 کی 1 ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا ہے کہ الیکٹرک نے بجلی 3.02 روپے فی یونٹ مزید مہنگی کرنے کی درخواست کی۔ حکومتی درخواست پر اسی 1 ماہی میں نیپرا کراچی کے لیے بجلی 3 روپے 28 پیسے فی یونٹ مہنگی کر چکی ہے۔ نئی درخواست میں کہ الیکٹرک کی جانب سے 16 ارب روپے کے مزید بقایا جات مانگے گئے۔ کراچی چیمبر کے نمائندے تنویر باری نے مزید بجلی مہنگی کرنے کی مخالفت کی اور کہا کہ انڈسٹری کے لیے تو پہلے ہی بجلی 55 روپے فی یونٹ تک پہنچ چکی ہے۔ کراچی کے شہری پہلے ہی مختلف ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 10 روپے فی یونٹ تک ادا کر رہے ہیں۔ نیپرا اپنا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوائے گی۔ وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد کے الیکٹرک صارفین پر اضافے کا اطلاق ہو سکے گا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے 10 اکاؤنٹ منجمد کر دیے۔ FBR کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن سیلز ٹیکس کی مد میں 8 ارب روپے کا نادہندہ ہے۔ FBR کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو سیلز ٹیکس کے سیکشن 48(1)(b) کے تحت نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ FBR کے مطابق سیلز ٹیکس رولز 71(2)(b) کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے اکاؤنٹ منجمد کیے جا رہے ہیں۔
بھارت کے معروف فلمی ناقد و اداکار کمار راشد خان نے بھی فلسطین پر اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز بلند کر دی اور سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا۔ بالی ووڈ کی فلموں پر تنقیدی تبصرے کرنے والے کے آر کے نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر بیان جاری کیا اور لکھا، اسرائیل کے حملے میں 500 فلسطینی شہید ہوئے۔ اب دنیا میں کوئی بھی درد محسوس نہیں کر رہا کیونکہ صرف اسرائیلی ہی انسان ہیں اور دوسرے لوگ انسان نہیں ہیں۔ بھارتی ناقد نے کہا، آج کی جدید دنیا میں یہ رویہ ناقابل قبول ہے۔